ایک مختصر حدیث پیش کرتا ہوں جس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند اعمال کی ترغیب دی. رمضان کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں اور بیان ہوتا رہتا ہے اور سب جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بہت ہی آسان اعمال بتلائے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ ان کو خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، خود بھی عمل کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ. ترمذی شریف کی روایت ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات فی صلاۃ الصبح. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آنے میں آپ کو دیر ہو گئی، تشریف آوری میں دیر ہو گئی. حتیٰ کتنا نترا عین الشمس، یہاں تک کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کہیں سورج نکل نہ آئے، طلوع فجر نہ ہو جائے، نماز میں چھوٹ جائے. فخرج سریعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے. نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھایا. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا علی مصافکم کما انتم، جس طرح بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہو، جس طرح بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہو، میں تم لوگوں کو بتلاؤں گا مجھے کیوں دیر ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی. اس اونگ کے اندر میں نے جو ہے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی. مجھے اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور اللہ رب العزت نے خواب میں مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ کی جو فرشتے ہیں، یعنی جو اوپر کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تو نیچے کی دنیا میں ہیں، وہ اوپر عرش اور کرسی والی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے. اس دنیا میں جو فرشتے رہتے ہیں، جو اللہ کے قریب رہتے ہیں، وہ لوگ کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں. فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہماری طرح وہ بحث مباحثہ نہیں ہے. جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جب انسان ان کو کرتا ہے تو فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ میں یہ اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کروں گا، میں لے کر جاؤں گا، میں لے کر جاؤں گا. ہر ایک فرشتہ ان اعمال کو لے کر جانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت قیمتی اعمال ہیں، بہت قیمتی اعمال ہیں. ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ ان اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے وہ پیش کرے. تو میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے پتہ نہیں، لا ادری یا رب. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا. میں نے تینوں مرتبہ لا ادری یا رب کہا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کو میرے سینے پر رکھا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی. اور فتجلی لی کل شیء، میرے سامنے تمام چیزیں کھل گئیں، تمام علوم اور تمام معارف سب میرے سامنے کھل گئیں اور میں نے ان کو سمجھ لیا، دیکھ لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ ڈالی جس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم حاصل ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملأ اعلیٰ کا فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ تو میں نے کہا کفارات کے بارے میں، یعنی وہ اعمال جن سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اعمال جن سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں جھگڑتے ہیں. بہت سارے اعمال ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث کے اندر میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے. لیکن بعض اعمال بہت خصوصی اعمال ہیں، بعض اعمال بہت خصوصی اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ اعمال کیا ہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا کہ پھر کفارات، فرشتے جھگڑتے ہیں کفارات کے بارے میں، یعنی وہ اعمال جو گناہوں کو معاف کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ اعمال کیا ہیں. تو میں نے کہا، میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 اسباغ الوضوء فی الکریہات، اسباغ الوضوء فی الکریہات، بعض روایتوں میں اسباغ الوضوء فی الصبرات، یعنی ناگواری کی حالت میں، ناپسندیدگی کی حالت میں وضو کو کامل طریقے سے کرنا. یعنی سخت سردی کا موسم ہے، وضو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسے وقت میں جو ہے تمام سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا. 4 فرض ادا کر لے تو وضو ہو جاتا ہے. آدمی چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، کوہنی سمیت
مسا کر لے اور پیر دھو لے وضو ہو جائے گا، لیکن ایسے وقت میں بھی وہ تمام سنن اور مستحبات کو ادا کر کے وضو کرتا ہے. تو یہ پہلا عمل ہے اسباغ الوضوء فی الکریہات. اور وضو والا عمل جو ہے بہت اونچا عمل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جن جن اعضاء کو وہ دھوتا ہے ان اعضاء سے جو گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہاں تک کہ ترمذی شریف کی روایت کے اندر میں آتا ہے کہ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ بالکل گناہ سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے. کیونکہ وہ وضو کے اندر توبہ بھی کرتا ہے. دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ پڑھتا ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب وہ توبہ کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر دل سے اور زیادہ توبہ کر لے تو کبائر صغائر سے معاف ہو جائیں گے، کبائر صغائر سے بھی معاف ہو جائیں گے اگر وہ وضو کے اندر میں واقع توبہ کر لے. تو یہ وضو بہت اونچا عمل ہے جس سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، حدیث کے الفاظ ہیں کہ گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب الگ ملتا ہے وضو کا. تو یہ پہلا عمل ہے. اور حدیث میں جو ہے بہت سارے اعمال بتلائے گئے ہیں، لیکن وضو کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا. کسی دوسرے عمل کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا خوب اچھی طرح کیا، بلکہ وضو کے بارے میں فرمایا کہ خوب اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح تمام سنن آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے وضو کیا. تو اس کے فضائل ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے فضائل ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل یہ بتایا کہ اسباغ الوضوء فی الکریہات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بتایا مشی الاقدام الی الجماعت، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر آنا، پیدل چل کر آنا، جانا. مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جانا. بعض روایتوں میں الی الجماعت ہے، بعض روایتوں میں جماعت ہے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا. بعض روایتوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جانا. آدمی جب جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اپنے گھر سے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے ہر قدم پر. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیری راتوں میں پیدل چل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو جو ہے مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجیے قیامت کے دن. وہاں نور کی ضرورت ہوگی نا، قیامت کے دن روشنی کی ضرورت ہوگی. آدمی جب پورے صراط کے اوپر سے گزرے گا وہاں اس کو نور کی ضرورت ہوگی. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. قرآن شریف میں ہے وہاں نور کی ضرورت ہوگی. جتنے اعمال تھے اس کی مقدار جو ہے اس کو نور ملے گا. تو وہاں پر جو ہے نور کی ضرورت ہوگی. تو جو لوگ رات کے اندھیروں میں پیدل چل کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو مکمل نور کی آپ خوشخبری سنا دیجیے، نور تام کی خوشخبری سنا دیجیے. تو یہ تو عشاء کی نماز کے لیے آنے والوں کی فضیلت ہے. اور ہر قدم پر ہر نماز میں جب آدمی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ اونچا ہوتا ہے. اور جمعہ کی نماز کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم پر، ابو داؤد شریف کی روایت غالباً، ہر قدم پر 20 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. 20 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے ہر قدم پر. گناہ معاف ہوتا ہے، اس کو رفع درجات اس کے لیے ہوتا ہے اور اس کی جو ہے دوسرے فضائل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابو داؤد شریف کی روایت میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 20 سال کی فضیلت ہے ایک ایک قدم پر. اور دن بھر عبادت کرنے، رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے. جمعہ کی تو بہت فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ جو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اونچا عمل ہے. مشی الاقدام الی الجماعت یا مشی الاقدام الی الجمعات، جمعہ کو پڑھنے کے لیے یا نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے وہ آئے. اگر کسی کے اعمال میں گناہ نہیں ہے اور صرف نیکیاں ہیں تو اس کے درجات بڑھا دی جاتی ہیں، اس کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، اس کو اونچا درجہ مل جاتا ہے ایک قدم پر. تو یہ دوسرا عمل آپ نے بتایا. اور تیسرا عمل آپ نے بتایا تو وہ انتظار الصلوات بعد الصلاۃ،
ایک نماز پڑھنے کے بعد میں دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا. انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آپ بیٹھے رہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو ہے نماز کی اہمیت ہو اور دل اس طرف متوجہ رہے، مجھے جانا ہے دوسری نماز پڑھنے کے لیے، دل اٹکا رہے. اور اس کی اور ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے چند لوگوں کو 8 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد باہر آتا ہے لیکن دل جو ہے مسجد کی طرف رہتا ہے کہ مجھے کب جانا ہے. تو مسجد آنے کی فکر رکھتا ہے اور اس کو مسجد سے ایک تعلق ہے. اس کو جو ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا. سورج جو ہے بالکل 1 میل کی دوری پر ہوگا. آپ تصور کریں آج جو ہے لاکھوں کروڑوں میل کی دور پر جو ہماری حالت گرمی میں کیا ہوتی ہے، تو وہ 1 میل کی دوری پر ہوگا. آدمی جو پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، ذرا اس حالت کو سوچیں. پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا سینہ تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا. وہ کیا بھیانک حالت ہوگی اور بہت ہی جو ہے خطرناک حالت ہوگی. ایسے وقت میں جو ہے اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، جس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا ہوا ہو، بار بار وہ مسجد کی طرف ہی اس کا دل رخ کرتا ہو کہ ایک نماز کے بعد دھیان یہ ہے کہ مجھے کب جانا ہے مسجد، اور مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ انتظار الصلوات بعد الصلاۃ، نمازوں کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا. وہ دکان میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. انتظار کہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی دل متوجہ رہے مسجد کی طرف، یعنی دل اور کاموں کی طرف متوجہ ہو کر نماز کو آدمی بھول نہ جائے. تو یہ 3 کام آپ نے بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کن باتوں میں فرشتے جھگڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر درجات، وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ بلند درجات نصیب فرماتے ہیں، وہ اعمال جن سے بلند درجات نصیب فرماتے ہیں اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 3 اعمال بتائے. آپ نے فرمایا کہ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، سلام کو پھیلانا. آج امت جو ہے اس عمل سے بہت دور ہے. ہم جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں اس کو ہم سلام کرتے ہیں. حالانکہ اسلامی سلام یہ ہے کہ ہر آدمی کو سلام کرے، مسلمان ہر مسلمان کو سلام کرے، چاہے اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو. یہ دعا ہے، السلام علیکم، یہ دعا ہے. السلام علیکم نہیں ہوتا ہے، السلام علیکم پوری طرح اچھی طرح کہیں السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. وہ پھر دعا دے گا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو. تو یہ دعا ہے جس سے جو ہے انسان کی زندگی میں بہت کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اسلامی سلام یہ ہے علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے آپ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. جہاں کوئی مسلمان کو دیکھا سلام کرو، جہاں کوئی مسلمان کو دیکھا سلام کرو. آپ نے فرمایا سلام کو پھیلانا، سلام کو پھیلانا، سلام کرنا نہیں فرمایا، سلام کو پھیلانا. یعنی معاشرے کے اندر میں سلام کو پھیلانا، بار بار ہر ایک کو جس سے بھی ملے سلام کرو بغیر کسی غرض کے. ہم جو ہے غرض سے سلام کرتے ہیں کسی کو، لیکن نہیں، بغیر کسی غرض کے مسلمان کو دیکھ لیا سلام کرو. آپ اس کو دعا دیں گے، وہ آپ کو دعا دے گا، اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیں گے تو آپ پہ بڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ پہلا عمل آپ نے بتایا افشاء السلام. دوسرا عمل آپ نے بتایا کہ وہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا. کھانا کھلانا عام ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. جہاں بھی جس کو بھی جو ہے ضرورت ہو، جس کو بھی جو ہے کھلانے کی ضرورت ہو، جس کو بھی کھانے کا احتیاج ہو، اس کو کھانا کھلانا. اگر احتیاج نہ بھی ہو پھر بھی کھلانا، ہر حال میں جو ہے ثواب ملتا ہے. رمضان کے اندر آپ روزہ افطار کرواتے ہیں تو روزہ افطار کرانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہنم کے آگ سے چھٹکارا ملتا ہے، نجات. اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم سب کو کھانا کھلا سکے. آپ نے فرمایا کہ پانی کا ایک گھونٹ ہو، دودھ کا ایک گھونٹ ہو، ایک کھجور ہو، کسی سے بھی افطار کرا دو فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ عمل کو آپ رمضان میں خاص طور پر کر سکتے ہیں. اس عمل کو اطعام الطعام،
کھانا کھلانے کی جو فضیلت ہے یہ بہت اونچا عمل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے دل سے جو ہے بخل دور ہوتا ہے، بخل دور ہوتا ہے اور دنیا کے محبت میں کمی آتی ہے کھانا کھلانے سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ وہ ہر کسی کو جو ہے جو بھی کوئی آدمی ان کو مل جائے ان کو کھانا کھلاتے، اپنے گھر لے جاتے تھے. تمام انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اکیلا کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، بلکہ مسجد سے صحابہ کرام کو ساتھ دے کر کھانا تناول فرماتے تھے. مسجد ہی میں آپ کا افطار بھی ہوتا تھا اور اسی طرح جو ہے مسجد ہی میں آپ صحابہ کے ساتھ کھانا بھی تناول فرماتے تھے. تو بہرحال یہ دوسرا عمل بتایا اطعام الطعام. تیسرا عمل بتایا ولین الکلام، نرم گفتگو کرنا، اخلاق عالیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اخلاق عالیہ حاصل تھا، تو ہم بھی اسی کو حاصل کریں. یعنی کسی سے بات کریں تو نرم گفتگو کریں، سخت گفتگو نہ کریں. اس طرح کلام کرے کہ اس سے جو ہے سامنے والا کا دل خوش ہو جائے، دل خوش ہو جائے. مسلمان کی یہی شان ہے. حدیث میں آتا ہے المؤمن حین لین طلق سہل. مسلمان وہ ہے یعنی کامل مسلمان جو ہنسمکھ ہو اور جو آسان آدمی ہو، جس سے بات چیت کرنا آسان ہو اور وہ غصہ والا نہ ہو اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا سہل ہو. تو یہ مسلمان کی شان ہے. المؤمن حین لین طلق سہل. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں آتی. ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ مال کے کنجوس ہوتے ہیں، ان کو بخل ہوتا ہے مال میں، پیسہ نہیں نکلتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسکراہٹ کے بھی کنجوس ہوتے ہیں، جن کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آتی، کبھی ہنسی نہیں آتی. تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان جب کسی سے ملتا ہے اس کا رویہ بہت نرم ہوتا ہے اور اس کا رویہ بہت ہنسمکھ ہوتا ہے. ہنس کر اس طرح ملتا ہے کہ جس کو دیکھ کر سامنے والا خوش ہو جائے، سامنے والے کے قلب میں خوشی آ جائے. تو یہ دین الکلام. اور دوسری روایت میں ہے کہ والصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ تیسرا عمل آپ نے یہ بتایا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. یہ بہت اونچا عمل ہے. اس کے بغیر آدمی ترقی نہیں کرتا ہے. اس کے بغیر کوئی کتنا بھی ذکر کر لے، کوئی کتنا بھی جو عمل کر لے، لیکن ترقی کرنا ہو تو تہجد کی نماز پڑھنی ضروری ہے. رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا ہوگا، تب آدمی ترقی کرے گا اور درجات پائے گا. چاہے 2 رکعت پڑھ لے، چاہے 4 رکعت پڑھ لے، لیکن صبح اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھے. تو یہ ہمارے تمام اکابرین، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے. ہمارے تمام صالحین کا یہ طریقہ ہے. داب الصالحین تہجد کو چھوڑتے نہیں تھے. اور تہجد کی نماز نوافل کے اندر سب سے اعلیٰ نماز ہے. سب سے اعلیٰ نماز نوافل میں تہجد کی نماز ہے. اگر کسی کو صبح اٹھنے میں دشواری ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے. تہجد کی نیت سے عشاء کے بعد پڑھ لے، چند رکعتیں جتنا وہ پڑھ سکتا ہے. اور افضل یہ ہے کہ وتر کو اخیر میں پڑھے. عشاء کے بعد 2 سنت پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے تہجد کی نیت سے چند رکعتیں پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ لیں. یہ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور یہ مہینہ رمضان کا جو اس میں ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تہجد کی نماز، ہم اٹھتے ہیں سحری میں اور تہجد پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ عادت باقی رہے، یہ ختم نہ ہو جائے. رمضان میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان چیزوں کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے، زندگی کے اندر اس کو داخل کر دینا ہے، ہمارے زندگی کا وہ حصہ بن جائے. ہم اس وقت جو کر رہے ہیں سب زندگی کا حصہ بن جائے. رمضان کے بعد سب چھٹی نہیں ہوگا، بلکہ وہ زندگی کا حصہ ہو. تہجد پڑھنا بھی زندگی کا حصہ بن جائے. چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اٹھ جائیں، آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، لیکن اس کو پابندی سے رکھیں آپ. تو یہ آپ نے فرمایا کہ والصلاۃ باللیل والناس نیام. تو یہ اعمال آپ نے بتایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق، یہ خواب سچا خواب ہے. اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون. اے اللہ میں آپ سے جو ہے تمام بھلائیوں کو کرنے کی توفیق مانگتا ہوں،
فعل الخیرات اور وترک المنکرات، اور تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ نیک کام کرنا اور گناہ کو چھوڑنا اللہ کے توفیق کو ہوتا ہے، آدمی کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. توفیق ہے تو سب کچھ ہوگا، اگر توفیق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ سے توفیق مانگنا ہے، اللہ سے ہم توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل چیز گناہ کو چھوڑنا ہے. یاد رکھیں، اصل چیز ترک ہے. اصل چیز جو ہے وہ عبادت زیادہ کرنا نہیں ہے، اصل چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے. وہ اصل اصول ہے، کیونکہ آدمی گناہوں کو چھوڑنے سے جو ترقی پائے گا، جو درجہ پائے گا، وہ درجہ جو ہے وہ نیکیوں کو کرنے سے نہیں پائے گا. گناہ کو چھوڑنے سے بہت اونچا درجہ ہو پاتا ہے، کیونکہ وہ نسبت بہت بھاری ہے. نیکی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، آدمی جلدی کر لیتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. خصوصاً اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے میں، ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ 2 گناہوں کو بہت سختی کے ساتھ چھوڑو، یعنی بالکل چھوڑ دو اس مہینے کے اندر. ایسا تو تمام گناہ مہلک ہے، ہلاک کرنے والے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر بہت زیادہ مہلک ہے. ایک تو غیبت کرنا، زبان کا غلط استعمال، بے محل استعمال، جس کو گناہ کبیرہ کہا گیا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور غیبت کو بہت گھناؤنی انداز میں قرآن کریم نے پیش کیا کہ ایسا گناہ ہے کہ بہت گھناؤنا گناہ ہے، بہت ہی گندی چیز ہے. اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہارا بھائی مر چکا ہے، سگا بھائی ہے، اس کا لاش سامنے پڑی ہوئی ہے. ایسے وقت میں کوئی آدمی آ کر تم سے کہے کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھا لو، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ ہم تو مرنے ماننے پر تیار ہو جائیں گے، مرنے ماننے پر تیار ہو جائیں گے. تو یہ گناہ بھی ایسا ہی ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن کریم نے اس کو بہت ہی گھناؤنے انداز میں پیش کیا. لیکن رمضان میں ہم سے یہ گناہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ کام نہیں ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس آرائی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے ہماری تمہاری ہوتی ہے، میری تیری ہوتی ہے، اس میں جو ہے سب یہ گناہ پوری طرح آ جاتا ہے. آدمی جو ہے غیبت کر لیتا ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کی گئی ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ جس کو ناپسند کرے. سامان پوچھا کہ اگر وہ صفت اس کے اندر میں واقع میں ہو تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہے. اور دونوں کے لیے بڑی وعید ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالتا ہو اور رو در رو تانا دیتا ہو، پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے اور سامنے آنے پر تانا دیتا ہے. ویل ہے اس کے لیے، بربادی ہے. اور ویل جہنم میں ایک جگہ ہے جہاں جہنم جس سے جو ہے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، وہاں پہ اس کو ڈالا جائے گا. تو بہرحال غیبت بہت ہی بدترین گناہ ہے. اس کی شناعت بہت بڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ متعدی گناہ ہے، یہ پھیلتا ہے، آگے بڑھتا ہے. جیسے متعدی بیماری ہوتی ہے نا، ایک سے ایک کو لگ جاتی ہے، جیسے ابھی یہ کورونا گزرا ہے، اسی طرح یہ بھی متعدی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. تو یہ آگے بڑھتا ہے، ایک سے دوسرا تیسرا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد آتا ہے، اور دشمنیاں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ غیبت کے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس مہینے کے اندر. خصوصاً ہم اس مہینے کو اس طرح گزاریں کہ کہیں پر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر فضول بکواس نہ کریں، اپنا وقت کو قیمتی بنائیں. اب تو چند دن رہ گئے ہیں، ان چند دنوں کو قیمتی بنائیں، انفرادی طور پر اعمال میں لگیں، تلاوت میں لگیں. سب سے بڑا عمل اس مہینے کا تلاوت ہے، اور اللہ کے ذکر میں لگیں، گناہوں سے توبہ کرنے میں لگیں. مل کر بیٹھیں گے تو میری تیری ہوگی، اس کے اندر آئے گا سب کچھ، اور آدمی غیبت کر ہی ڈالے گا، اور اس کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ میں نے غیبت کیا. وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو بہت اچھا بات کر رہا ہوں. کہتا ہے نا گوسپ، یہ گوسپ جو ہے یہ اس کی جڑ ہے، یہ غیبت کی جڑ ہے. گوسپ سے ہزاروں غیبتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، کیونکہ ایک دوسرے کا ذکر ہوتا ہے. اور کیا ذکر ہوتا ہے؟ اس میں برائیاں ہوتی ہیں، خرابیاں بیان کی جاتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کہنے سے کہتا ہے ہم تو سچی بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن صحیح بات ہی تو غیبت ہے. اگر غلط بات ہے وہ تو بہتان ہے، وہ اور بڑا گناہ ہے. تو
ہمارے اکابرین اس مہینے میں 2 اعمال کو بہت سختی سے کرنے سے، 2 کاموں کو سختی سے کرنے سے خطاب فرماتے تھے، غیبت، بد نگاہی، آنکھ کا غلط استعمال.